بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فتوح الغیب کے 5 مقالے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب مقالہ نمبر 6 ہے، جس کا عنوان نفس امارہ کی مخالفت توحید کی تکمیل ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور افعال کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہشات اور لذات کو فنا کر دے، کیونکہ اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے فاسق اور غافل مخلوق سے قطع تعلق کرنا نہایت ضروری ہے، اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ نفع نقصان، دفع ضرر و شر، اسباب دنیاوی اور جد و جہد کے تمام معاملات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان امور کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور قاضی الحاجات سمجھا جائے۔ خدا کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا ہی شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندے کے امور و معاملات کا کفیل و ذمہ دار رہا ہے، زمانہ حال میں بھی وہی کفیل و ذمہ دار ہے اور مستقبل میں بھی وہی رہے گا، اور اس کی یہ نگرانی و ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو بطن مادر میں تھا، اور پھر ماں کی آغوش میں ایک شیر خوار بچہ تھا، اور خدا کے ارادے کی خاطر اپنے ارادے سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ تو کسی خواہش و مراد کا قصد نہ کرے، اس لیے کہ ارادہ خداوندی سراسر خیر و بہتری پر مبنی ہے، اور اس میں تیرا قصد کرنا بھی شرک ہو جائے گا۔ خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فعل تجھ پر جاری رہے گا، اور افعال الہی کے نافذ ہوتے وقت تیرے اعضاء ساکن و غیر متحرک ہوں گے، قلب مطمئن ہوگا، سینہ فراخ و کشادہ ہوگا، چہرہ روشن و پر نور ہوگا، اور تعلق باللہ کی روحانی توانائی پا کر تو کائنات کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ عرصہ ہستی میں دست قدرت تجھے پھرائے گا، زمانہ قدرت تجھے پکارے گی اور ہدایات دے گی، تجلیات الہی تجھے ماہیت اشیاء دکھائیں گی، خلعت نورانی تجھے لباس معرفت پہنائے گا، پروردگار عالم خود تجھے علم سکھائے گا، اور اس علم و عرفان کی برکت سے تجھے سلف صالحین اور برگزیدہ عارفین کے مقامات پر پہنچائے گا۔ پھر تو مخلوقات سے برگشتہ و کنارہ کش رہے گا، تجھ میں ذاتی خواہشات و ارادہ باقی نہ رہے گا، تو بشریت کے رذائل سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور تیرا دل توحید کا شناسا ہو کر ارادہ الہی کے سوا کسی چیز کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ اس رتبے پر پہنچ کر کرامات و تصرفات تیری طرف منسوب کیے جائیں گے۔ یہ تصرفات ظاہراً فعل و حکم میں تو تجھ سے مشاہدہ کیے جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کے افعال و احکام ہوں گے۔ پھر تو ان شکستہ دل اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل کیا جائے گا جن کی خواہشات نفسانی اور ارادہ بشری بالکل فنا ہو گئے، اور پھر اثر نو ان کے قلوب میں ارادہ ربانی اور مشیت ازدی کی کامل اطاعت کا جذبہ پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے خود کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہے۔ نیز فرمایا، میں ان کے دلوں سے بالکل قریب ہوں جن کے دل میرے ہی وجہ سے شکستہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تیرے پاس نہ رہے گا تا وقت ہے کہ تیری تمام خواہشات اور تیرے سب ارادے اس کے ارادہ و رضا کے لیے شکستہ نہ ہو جائیں، لیکن جب تو اپنے ارادوں کو خدا کے ارادوں میں فنا کر دے اور ذات باری تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور تو نئی باطنی صفات کا حامل ہوگا، تیرے نفس میں شرک کے محرکات محو ہو جائیں گے، اور توحید قلب و دماغ میں راسخ ہو جائے گی، پھر تجھے دیدار الہی حاصل ہوگا۔ یہی معنی ہے انا عند المنکسرۃ القلوب کے، یعنی میں شکستہ دلوں سے بہت قریب ہوں۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، میرا بندہ مومن ذکر و عبادت کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے، اور رتب کامل سے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں،
جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پس فنا کی کوئی حالت اس کے سوا نہیں ہے کہ تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فانی ہو جائے، اور مخلوق یا تو نیک ہے یا بد، اسی طرح تو بھی نیک ہے یا بد۔ بس جب تو اپنی فطری اور ازلی صفات کو ضبط و محفوظ کرتے ہوئے مخلوق کے خلاف شریعت تاثرات کو قبول نہ کرے گا، اپنی توقعات کو اس سے وابستہ نہ کرے گا، اور اس کے شر سے خائف و ہراساں نہ ہوگا، تو پھر تیرے نفس میں اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا، جیسا کہ تیری پیدائش سے پہلے تھا۔ اس حقیقت کو نہ بھول کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار و قدرت میں ہے، اور جب تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھے گا تو وہ تجھے قضاء و قدر کے شر سے بے خوف کر دے گا، اور خیر کی برکات تیرے لیے بسیط ہو جائیں گی، اور پھر تو ہر خیر کا محل، ہر نعمت و مسرت کا مرجع، ہر نور و ضیاء کا مرکز، اور ہر امن و آرام کا سر چشمہ بن جائے گا۔ بس عاشقان حق کا مطلوب و منتہا یہی فنا ہے، اور یہی اولیاء اللہ سیر و سلوک کے بعد اپنی منزل پاتے ہیں۔ اپنے اسی ارادے سے فنا ہو کر خدا کے ارادے میں محو و نابود ہو جانے کو تمام سابقہ اولیاء و ابدال نے طلب کیا ہے۔ وہ تعدم واپسی ارادہ حق ہی کے ساتھ ہر ارادہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے نام ابدال رکھے گئے۔ بس ان حضرات کے نزدیک ارادہ حق میں اپنے ارادے کو شریک کرنا گناہ ہے۔ ہاں، سہو و نسیان، مجذوبیت اور غلبہ حال و خوف کی صورت میں ان سے کوئی بے اعتدالی ہو گئی ہو یا ہونے کا احتمال ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں خبردار و متنبہ کر دیتا ہے، اور وہ اس سے باز آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے علاوہ خواہش و ارادہ سے کوئی معصوم نہیں۔ فرشتے ارادے سے پاک اور انبیاء کرام خواہشات نفس سے آزاد و محفوظ رکھے گئے ہیں، لیکن باقی مکلف مخلوق مثلا جن و انسان ارادہ و خواہش نفس سے معصوم نہیں۔ نوع انسانی میں سے خدا کے برگزیدہ بندے مثلا اولیاء اللہ اور ابدال ارادہ و خواہش نفس سے محفوظ تو یقیناً ہیں، لیکن ان سے ارادہ و خواہش کی طرف کسی وقت مائل ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن خدا پاک اپنی رحمت خاصہ سے بیداری میں انہیں وہ لغزش جتلا دیتا ہے، اور بر وقت تدارک کر کے تلافی آفات کر لیتے ہیں۔ بہر کیف نفس امارہ کی خواہشات سے انحراف ہی توحید کی تکمیل ہے۔